بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، کور والا، گنجا اور اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنا چاہی تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کور والے کے پاس آیا اور اس سے فرشتے نے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، اور مجھ سے یہ بیماری جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کور والے کا یہ جواب سن کر اس فرشتے نے، جو کہ انسانی شکل میں تھا، اس نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا ہوگی۔ فرشتے نے کوری پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، وہ تندرست ہو گیا، اس کی رنگت اور جلد درست ہو گئی، پھر وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ اب فرشتہ نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے۔ راوی کو شک ہے، چنانچہ اس کی خواہش کے مطابق اسے ایک اونٹنی لا کر دے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے انسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھے بال اور یہ کہ میری بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میرے سر پر خوبصورت بال ہوں اور میری یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لہذا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی گنج پن جاتی رہی اور اسے اچھے بال دے دیے گئے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے گائے طلب کی، پس اسے گابن گائے دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اب فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا۔ اس سے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میری آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے نبینا کا سوال سنا اور اس اندھے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لٹا دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ بولا، بکری۔ چنانچہ اسے بکری دے دی گئی اور برکت کی دعا دی۔ بہرحال فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے کور والے، گنجے اور نابینا پر ہاتھ پھیرا تو انہیں بارگاہ خداوندی سے صحت یابی مل گئی اور انہیں اپنی اپنی پسند کے مال بھی عطا ہو گئے۔ پھر کور والا جو کہ تندرست بھی ہو گیا تھا، اس کے اونٹوں میں اتنی برکت آ گئی کہ اس کے پاس اونٹوں کی قطاریں جمع ہو گئیں، اور گنجے کے سر پر خوبصورت بال، اور اس کی گایوں میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کی گایوں کی گلہ بن گیا، اس کی گایوں کا گلہ بن گیا، اور اندھے کو آنکھیں مل گئیں اور اس کے پاس بکریوں کا ریور بن گیا۔ الغرض تینوں آدمی جو کہ بیمار اور غریب تھے، تندرست، خوبصورت اور حسین و جمیل اور امیر ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہی فرشتہ سائل کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ پہلے وہ کوری کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ایک مسکین ہوں، سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب جاتے رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اس اللہ کے نام پر تو اس سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی جلد عطا کی ہے۔ فرشتے نے سائل بن کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک اونٹ دے دے
تو اس امیر نے کہا کہ مجھ پر بہت سے حقوق ہیں، یعنی میرے بچے اور نوکر ہیں جن کے خرچ کے باعث ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جو کورا تھا اور فقیر تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور اللہ نے تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور مال بھی عطا کر دیا۔ اس پر مالدار نے کہا میں تو اس مال و دولت کا اکیلا وارث ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی نام خدا پر سوال کیا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوری نے دیا تھا کہ میں جدی پشتی امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اپنی حاجت پیش کی اور کہا تجھ سے میں اللہ کے نام سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی، مجھے ایک بکری دے دو۔ تو اس نابینا شخص نے کہا میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، تو اے سائل تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا میں دوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا تم سب کی آزمائش کی گئی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دو ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جتنا کھلے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے زیادہ بہرائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور حقداروں کو خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی ہے جیسے کسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی اپنی خیرات سے 700 گنا زیادہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ محترم دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔